اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے ہم مکتب پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں علامہ اقبال کی نظم خطاب با نوجوانان اسلام کو پیش کر کے آپ کا پیغام امت مسلمہ کے نام پہنچایا جائے گا۔ اقبال کے وہ شعر جن کو آج سے ایک صدی پہلے علامہ اقبال نے امت مسلمہ کو حقیقت کا پیغام دیا، آج کے نوجوانان اسلام کے لیے کفر کے شکنجے سے نکلنے کے لیے ایک روشن کرن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو پیغام علامہ اقبال نے 20ویں صدی عیسوی میں برصغیر کے مسلمانوں کو دیا، بلکہ تمام امت مسلمہ کے نام پیش کیا، آج کے مسلمان نوجوان پھر اسی کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انشاءاللہ اس چینل پر علامہ اقبال کے پیغامات کو نوجوانان اسلام تک پہنچا جائے گا، تاکہ وہ اپنے ماضی کی اس تاریخ اور اپنے اسلاف کی روادات کو یاد کر کے خود کو تاریخ کی اس پستی سے نکالیں اور کفر اسلام کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کریں۔ تو دوستو، آئیں ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں تشریح نظم خطاب با نوجوانان اسلام علامہ اقبال پیش کی گئی ہے۔ نظم خطاب با نوجوانان اسلام بطور خاص مسلم نوجوانوں کے نام لکھی گئی۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مسلمان نوجوانوں، کبھی تم نے سوچا کہ تم کس باغ کا درخت ہو؟ تمہارا ماضی کیسا تھا؟ کیا تھا؟ کتنا شاندار تھا تمہارا ماضی، ایک آسمان کی مانند تھے، اور آج تم اس کا ایک ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتے ہو۔ کس طرح تم اپنے اسلاف کی حقیقت کو بھول بیٹھے ہو اور اپنے دشمن کی تہذیبوں میں، کفر کی تعلیمات میں اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ بے شک کہ وہ تمہارے اسلاف ہی تھے، تمہارے ہی آباء و اجداد تھے، جنہوں نے وقت کی دو سپر پاور کو نیست و نابود کر کے کتنی عظمتوں والی قوم کو ایک دنیا پر کامیاب و کامران حکمرانی عطا فرمائی، اور آج تم کتنی عظمتوں والی قوم کے جانشین ہو، لیکن کفر کے غلام بنے بیٹھے ہو۔ وہ عظیم قوم کہ جنہوں نے عرب کے صحراؤں میں پل بڑھ کر اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا، اللہ کے اس پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچایا، تہذیب و تمدن کا ہر طرح کا ڈنگ سکھایا۔ وہی قوم، وہی اسلاف کہ جن میں طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی، شہاب الدین غوری کے عظیم جرنیل شامل تھے، اور وہ کہ ایسی قوم کہ جس میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تلوار اللہ، خالد بن ولید، وہی عظمتوں والی قوم کہ جس کے جانشین اور جس کے فاتح اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے عظیم سرار، عظیم فاتح ثابت ہوئے۔ اور وہی عظمتوں والی قوم کہ جس میں عرب کے صحراؤں میں اونٹ چرانے والے 22 لاکھ مربع میل کے حکمران دنیا کے کونے کونے تک اسلام کا دین پہنچانے والے جناب فاروق اعظم بنے، اور آج وہی قوم پستیوں کے ڈھلانوں میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ وہی قوم اور اسی قوم کے اسلاف تھے کہ جنہوں نے دولت مندی اور حکمرانی کے دور میں بھی فقیری اور درویشی کو اپنائے رکھا اور اسلام کے پاسباں بنے، صحرا کے رہنے والے دنیا کے عظیم فاتح بنے، ایک وقت میں 22 لاکھ مربع میل کے فاتح، لیکن تقویٰ کی اعلیٰ مثال بنے۔ لیکن آج اگر تیرا اور تیرے اسلاف کا جائزہ لیا جائے تو کچھ بھی مشترک نظر نہ آئے۔ وہ جو کہ اپنے دین اور سلطنت کے پاسبان تھے، اور تم آج خود ہی اس قلعہ اسلام کو دشمن کے ہاتھوں میں تباہ و برباد کیے جا رہے ہو۔ وہ تو کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے،
اور تم صرف الفاظ کا شجاعت کا ایک نام ہو۔ جو ورثہ جو تمہارے اسلاف نے تمہیں عطا فرمایا وہ تم گنوا بیٹھے، اور آج آسمان کی بلندیوں کو چھونے والے زمین پر پٹخ دیے گئے۔ اے نوجوانان اسلام، آج ہر طرف جو مسلم امت پر ظلم و تشدد ہے یہ تمہارا اپنا ہی کیا تمہارے سامنے ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ اسی قوم کے نام سے بھی دنیا گھبراتی تھی، تھر تھراتی تھی۔ ایک وقت کہ جب کہ اہل یورپ جہالت کے دور میں تھے، مسلمان علم و ہنر کی ان بلندیوں کو چھو رہے تھے کہ دن بہ دن آئے دن تاریخ کے آئینہ میں نئی سے نئی ایجادات کر رہے تھے۔ کہیں زمین کی لمبائی معلوم ہو رہی تھی تو کہیں کیمیا دان پیدا ہو رہے تھے، لیکن آج تم اپنے اسلاف کے اس ورثہ کو بھی گنوا بیٹھے، اور آج اہل یورپ ان کے کامیابی کے سارے راز تمہارے ہی علم سے ہیں، لیکن تم نے خود کو علم سے محروم کر دیا، اور یورپ تمہاری ہی کتابوں کو پڑھ کر کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اب انہی کتابوں کو جو آج سے پہلے اپنے ہی اسلاف نے لکھی، ان کو آج جو یورپ کی کلیساؤں میں دیکھا جاتا ہے تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اے نوجوانان مسلم، اے امت مسلمہ، خود کو سنوارو، خود کو راہ حق پر لا کر اپنے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، اپنی اس امت مسلمہ قوم کے لیے کچھ بہتری سے بہتر سوچو، تاکہ دین اسلام کو ایک کامیاب تحفظ مہیا کیا جائے۔ بے شک کہ آج یہ وطن موت کے دہانے پر، یہ امت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور اپنے مجاہدین کو صدائیں دے دے کر بلا رہی ہے کہ آؤ اور اپنی اس وطن کو، اپنی اس امت کو سنبھالو۔